پاک نے قرآن پاک میں قرض حسنہ ارشاد فرمایا ہے، اور اس کو فرمایا کہ یہ قرض ہے جو آخرت کے دن جو ہے اس کی ادائیگی ہوگی، اور یہاں تو اس نے اللہ پاک کے راستے میں دے دیا، لیکن جب قیامت میں ملے گا تو اس کا ثواب 10 سے 700 گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ جس کے لیے چاہے اس سے اور بھی زیادہ بڑھا دے۔ یعنی جتنا اخلاص کے ساتھ دیں گے اور جتنا دل کی خوشی کے ساتھ دیں گے، اتنا اس صدقے کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا۔ 10 گنا سے 700 گنا جو ہے وہ قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بھی زیادہ جس کے لیے چاہے اللہ پاک عطا فرما دے۔ تو وہی بات ہے کہ جب اللہ پاک نے نیکی کرنے کا ایک جذبہ بھی عطا فرمایا، سعادت اور توفیق بھی دی ہے اور دے بھی دیا، اب اس میں بوجھ سمجھنا یا یہ سمجھنا کہ میرے سے چلا گیا ہے اور اس کے اوپر افسوس کرنا، یہ اس صدقے کی قبولیت میں بھی رکاوٹ بننے کا سبب بن سکتا ہے کہ دیا تو اللہ کی رضا کے لیے ہے، لیکن اگر دل میں یہ بوجھ آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ قبول ہی نہ ہو۔ پیسہ تو گیا، اس کے ہاتھ دوبارہ ہی نہیں ہے، ایک بوجھ سمجھ کر دیا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ثواب سے بھی محرومی ہو جائے، اللہ نہ کرے۔ تو اس لیے دیں، جتنا دیں خوشی کے ساتھ دیں، دل کے اوپر بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ جس کا مال تھا اسی کے راستے میں چلا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک میں یہ فرمایا نا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا کہ تمہارا مال وہ ہے کہ جو تم نے آگے کے لیے بھیجا ہے، یعنی اصل مال وہی ہے، اصل مال وہی ہے، اور جو تم نے یہاں پر جو ہے وہ پہن لیا، کھا لیا، خرچ کر لیا، وہ تمہارا مال نہیں ہے۔ تو جو مال اصل ہے تو اصل خزانے میں گویا کہ جمع کروا دیا ہے، جس کا ثواب اس کو ملنا ہے، تو اس کے اوپر ندامت کیسی، پشیمانی کیسی؟ ندامت تو اس پر ہونی چاہیے کہ جو ویسے ہی اس نے جو ہے وہ اپنی حاجتوں میں ضرورتوں میں خرچ کر دیا، اس طور پر ندامت ہو کہ کاش اللہ مجھے توفیق دیتا تو یہ بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا تاکہ آخرت کے لیے خزانہ جمع ہو جاتا۔ تو جو فضول خرچہ اس کے اوپر جو ہے وہ ندامت ہونی چاہیے، جو اللہ پاک کے راستے میں دیا اس پر خوشی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، عبادت کے معاملات میں بھی صبر کی بڑی ڈیٹیل تفصیل کہا گیا نا، صبر کے اندر یعنی تکلیفوں پر صبر کی تو بشارت ہے، لیکن ساتھ ساتھ عبادات کے معاملات میں بھی غیر آدمی نماز کے لیے جاتا ہے تو بھی ایک طرح کی کچھ مشقت تو ہے نا، اس پر صبر کرے گا۔ نماز پڑھنے کے اندر بھی کئی طرح کی جسمانی تکلیفیں بھی کبھی کئیوں کو ہو جاتی ہیں، کوئی ایسے مرض میں مبتلا ہے، گھٹنوں کا کسی کو درد ہے، جسمانی اور تکلیف ہے، لیکن وہ اللہ کے حکم پر جھک رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو یہ جو تکلیفیں ہیں نا، یہ مشقتیں، اس پر بھی صبر ہے، اور یہ صبر پر اجر ہے۔